زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے دل لگا کر انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور رحمت عالم جان عالم فخر بنی آدم سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس کی توفیق سے ہم اس کی بارگاہ میں سجدہ بندگی پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ ماہ رجب المرجب کا آخری عشرہ جلوہ گر ہے، اور اس ماہ مبارک کے آخری عشرے کی 27ویں تاریخ کو ہم شب معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ جشن معراج النبی کے موقع پر آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ سفر معراج آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا دوسرا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور امت محمدیہ کے لیے واقعات سفر معراج میں بڑی عبرتیں، بڑی نصیحتیں ہیں، اور سفر معراج سے آقا دو عالم نور مجسم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عظمت و شان بھی خوب ظاہر ہوتی ہے۔ وقت قلیل ہے، چند منٹوں میں چند باتیں میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آپ نے سماعت فرمایا، اور یہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی ہے کہ سفر معراج میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جو بڑی بڑی نعمتیں ملیں، اور آپ نے اللہ رب العزت کی نشانیوں کو ملاحظہ فرمایا، ان میں سب سے بڑی نعمت آپ کو یہ ملی کہ اللہ رب العزت نے لامکاں بلا کر آپ کو اپنا دیدار کرایا، اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ رب العزت کا دیدار اس انداز سے فرمایا کہ خود قرآن کریم میں اللہ نے ما زاغ البصر وما طغى فرما کر اپنے محبوب کے دیدار کرنے کی دعوت دی ہے، اور یہ بڑے حوصلے کا کام تھا، اتنے بڑے حوصلے کا کام تھا کہ قرآن مقدس میں سورہ اعراف میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا تذکرہ فرمایا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِ رَبِّهِ قَالَ رَبِّ أَرِنِي انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی۔ یہ پوری آیت کریمہ ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو رب العزت نے جب اپنا کلیم بنایا اور آپ کوہ طور پر تشریف لے گئے، اور اس کی لمبی تفصیلات خود تفسیر کی کتابوں کے اندر موجود ہے، انشاءاللہ کسی موقع پر میں اس کی تفسیر بیان کروں گا۔ اب آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ کتنے اہتمام کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے موسیٰ کو اپنا کلیم بنایا، اپنا کلام سنوایا۔
اس وقت جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ کا کلام ازلی سنا تو آپ کے اندر شوقی دیدار پیدا ہوا اور کہا اے اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا، میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا، تو میرا مقرب ہے، میرا کلیم ہے، میرا پیغمبر ہے، مگر تو میرا جلوہ نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے بعد جب اصرار ہوا تو اللہ نے اپنی ایک صفت کی معمولی سی جھلک کوہ طور پر ڈالی، تو قرآن مقدس نے کہا ہے کہ اس کی کیفیت یہ ہوئی کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی بے ہوش ہو کر گر گئے اور کوہ طور بھی ریزہ ریزہ ہو گیا، برداشت نہ کر سکا۔ تو اب آپ دیکھیں اللہ کی ایک صفت کی ایک تجلی اللہ نے ڈالی، کوہ طور پر موسیٰ کلیم اللہ برداشت نہ کر سکے۔ جس ذات کی صفتوں کی تجلی کو موسیٰ جیسا پیغمبر برداشت نہ کر سکا، محمد عربی علیہ السلام نے اس کے عین ذات کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرمایا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے خصوصی کرم کیا حضور پر، اور دنیا میں کوئی انسان اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا۔ جو شخص ایسا عقیدہ رکھے گمراہ ہے، اور جو شخص اس طرح کی باتیں کرے وہ سنی نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں قیامت تک اللہ کا دیدار کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ پیغمبر اعظم کا خاصہ تھا کہ شب معراج میں بیداری کے عالم میں آپ نے اپنے رب کا دیدار فرمایا۔ یہ آپ کے ساتھ تخصیص تھی، آپ کے ساتھ آپ کا یہ خاصہ تھا۔ دنیا میں کوئی انسان اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا، مگر قیامت میں جو مسلمان اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی جنت میں جائیں گے وہ اللہ کا دیدار فرمائیں گے قیامت میں جنت کے اندر۔ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ اب اس میں افراد و تفریط ہے۔ بعض گمراہ کہتے ہیں نہیں دنیا ہی میں اللہ اپنے محبوب بندوں کو دیدار کرا دیتا ہے، یہ تفریط کا شکار ہو گئے۔ اور بعض نے یہاں تک کہا کہ نہیں اللہ کا دیدار ہو ہی نہیں سکتا، جنت میں بھی کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکے گا۔ انہوں نے اس طرح کی باتیں کی۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے، دلائل کی روشنی میں، وہ یہی ہے کہ قیامت تک حضور کے علاوہ کوئی دیدار نہیں کر سکتا۔ اور حضور نے بھی صرف سفر معراج میں عین ذاتی باری تعالیٰ کو دیکھا، اس کے بعد حضور کو بھی دیدار نہیں ہوا۔ ایک بار شب معراج کے موقع پر حضور نے اللہ کا دیدار فرمایا، اور قیامت تک اب کسی انسان کو دیدار نہیں ہوگا، البتہ جنت میں مسلمانوں کو دیدار ہوگا، اور مسلمان ہی جنت میں جائیں گے، ظاہر سی بات ہے۔ ایسا کیوں؟ ہمارے علماء اس مقام پر بہت پیاری بات فرماتے ہیں۔ احادیث کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں دنیا میں جو ہمارے پاس آنکھیں ہیں، یہ آنکھیں فانی ہیں، ہم بھی فانی ہیں، ہماری آنکھیں بھی فانی ہیں، فنا ہونے والی ہیں۔ ان میں طاقت و قدرت ہی نہیں کہ رب تعالیٰ کی تجلیات کا مشاہدہ کر سکے۔ دنیا میں ہماری آنکھیں فانی ہیں، اور ہم جب اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں جائیں گے تو وہاں ہم اللہ کا دیدار کر لیں گے۔ دنیا میں آنکھیں تھیں، دیدار نہیں ہو سکتا، مگر جنت میں بھی آنکھیں ہوں گی، مگر وہاں دیدار ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت میں جو آنکھیں ملیں گی وہ باقی ہوں گی، فانی نہیں ہوں گی۔ جنت میں جو جائے گا ہمیشہ ہمیشہ لیے باقی رہے گا، اس کا پورا جسم، اس کا پورا وجود باقی رہے گا، فنا نہیں طاری ہوگی۔ یعنی ایسا نہیں کہ جیسا کہ اہل حنود عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب مرنے کے بعد کامیاب لوگ سورگ میں جائیں گے تو پھر ایک وقت آئے گا وہاں سے ان کو نکال دیا جائے گا۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ کہ جو شخص جنت میں گیا دائمی طور پر وہاں ہمیشہ رہے گا، کبھی اس کا اخراج نہیں ہوگا۔ تو جب مسلمان جنت میں جائیں گے ان کو اللہ باقی آنکھیں عطا فرمائے گا، تو باقی آنکھوں سے باقی رب کا دیدار ہوگا۔ دنیا میں چونکہ فانی آنکھیں ہیں، کمزور آنکھیں ہیں، ان فنا ہو جانے والی آنکھوں سے باقی رہنے والی ذات کا دیدار نہیں ہو سکتا ہے، ان کے اندر وہ طاقت و قدرت نہیں ہے۔ تو پھر حضور نے دیدار کیسے کر لیا؟ اس کا جواب ہمارے مفسرین محدثین فقہاء دیتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی حکمت یہ ہے کہ اللہ مومنوں کو جنت میں جو آنکھیں عطا فرمائے گا، اس طرح کی آنکھیں، فانی آنکھیں نہیں، باقی رہنے والی آنکھیں اللہ نے حضور کو دنیا ہی میں عطا فرما دی ہیں۔ تو اس لیے حضور کی آنکھیں جو تھی باقی آنکھیں تھیں، ان میں وہ قابلیت تھی، ان میں وہ صلاحیت تھی، وہ لیاقت تھی کہ وہ عین ذاتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے۔ اس لیے صرف حضور نے دیدار فرمایا، آپ کی آنکھیں باقی ہیں، اور باقی کسی کی آنکھیں باقی نہیں، فانی، اس لیے کوئی اور دیدار نہیں کر سکتا۔ شب معراج میں جو واقعات بیان ہوتے ہیں احادیث کریمہ کی روشنی میں،
ان سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ حضور رحمت عالم کو اللہ نے کتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ ایک تو یہ کہ دنیا میں بہت سے عابد ہیں، مگر جیسی عبادت جیسی بندگی حضور نے کی ویسی بندگی نہ کسی نے کی ہے، نہ قیامت تک کو کر سکتا ہے۔ فرشتے بھی عابد ہیں، جنات بھی عابد ہیں، انسان بھی عابد ہیں، نبی اور رسول نے بھی اللہ کی عبادت کی بندگی کی ہے، مگر جیسے عابد پیغمبر اعظم ہے ویسا عابد نہ کوئی پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا۔ اصل میں زیارت کرنا عبادت ہے، خانہ کعبہ کی زیارت ہو، گنبد خضرا کی زیارت ہو، مقامات مقدسہ کی زیارت ہو، مسجدوں کی زیارت ہو، مساجد کی اور مدارس کی زیارت ہو، ماں باپ کی زیارت ہو، اللہ والوں کی زیارت ہو، اساتذہ کی زیارت ہو، سادات کرام کی زیارت ہو، علم والوں کی، علماء کی زیارت ہو، یہ ساری زیارتیں عبادت کے زمرے میں آتی ہیں۔ بلکہ صحابہ کرام کا دیدار بھی زیارت تھا غیر صحابی کے لیے، تابعین کے لیے۔ علی مولا کائنات وہ عظیم الشان ہستی ہیں کہ خود صحابہ کے لیے علی مولا کائنات کا دیدار عبادت اللہ نے قرار دیا، پیغمبر اعظم نے قرار دیا۔ تو زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑی زیارت، سب سے بڑی عبادت حضور رحمت عالم کا دیدار ہے، ایمان کی حالت میں جو صحابہ کرام کو حاصل ہوا۔ جس انسان نے بھی ایمان کی حالت میں حضور رحمت عالم جان عالم کا دیدار فرمایا وہ صحابی بن گیا۔ صحابی کہتے ہی اسے ہیں وہ خوش نصیب انسان جس نے ایمان کی حالت میں حضور کا دیدار کیا ہو یا حضور نے ایمان کی حالت میں اس کو دیکھ لیا ہو۔ یہ مومن ہو، ادھر سے رویت ہو، اس نے دیکھا ہو یا اس نے حضور کو نہ دیکھا، حضور نے خود اس کو دیکھ لیا ہو اور یہ مومن ہو تو صحابیت ثابت ہو جاتی ہے۔ اور جس نے ایمان کی حالت میں حضور کا دیدار کیا، اتنی بڑی عبادت ہے دیدار مصطفیٰ، اتنی بڑی عبادت ہے کہ وہ شخص صحابیت کے مقام پر فائز ہوا۔ اور صحابی اس عظیم الشان ہستی کو کہتے ہیں کہ کوئی بڑا سے بڑا غوث بھی کسی صحابی کے قدموں کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ وہ صحابی ہیں، اس لیے ان کا موازنہ کسی غوث سے بھی نہیں ہو سکتا، کسی قطب سے بھی نہیں ہو سکتا۔ آخری زمانے میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے، بڑی اونچی ان کے منقبتیں ہیں، بڑی شانیں ہیں، بڑی فضیلتیں، خود حضور نے ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ خلیفہ بھی ہوں گے، امیر بھی ہوں گے، بادشاہ بھی ہوں گے، پوری دنیا میں اسلامی ریاست قائم فرمانے والے ہوں گے، مگر وہ بھی امیر معاویہ کے مقابلے میں نہیں پیش کیے جا سکتے ہیں کیونکہ وہ صحابی ہیں اور وہ غیر صحابی ہیں۔ تو جب حضور کے دیدار کا مقام یہ ہے کہ انسانیت کے معراج پر پہنچ جاتا ہے، بہت اونچے مقام پر پہنچ جاتا ہے، تب غور فرما پھر اللہ کے دیدار کی کیا بات ہوگی، اللہ کے دیدار کا کیا مقام ہوگا۔ تمام لوگوں نے جو سب سے اونچا مقام حاصل کیا، جن لوگوں نے بھی اس صحابیت کے مقام تک پہنچے دنیا میں، اور کوئی شخص بھی اللہ کا دیدار نہ کر سکا، دیدار الہی کسی نے کیا ہے تو محمد مصطفیٰ نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے عابد تو بہت ہیں، مگر جیسے عابد آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں ویسا عابد نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ حضور نے اللہ کا دیدار کیا ہے جو سب سے بڑی عبادت ہے۔ دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے واقعات معراج سے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسے صادق ہیں، سچے ہیں، ویسا سچا ویسا صادق کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوا، قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کرام صادق ہیں، مرسلین اعظام صادق ہیں، صحابہ کرام صادق ہیں، ائمہ محدثین فقہا صادق ہیں، اولیاء ابدال اقطاب سب صادق سچے ہیں، فرشتے بھی صادق ہیں، جنات مسلمان وہ بھی صادق سچے ہیں، مگر جیسے صادق حضور ویسا کوئی نہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کسی حقیقت کو، کسی سچ بات کو بیان کرنا، حقیقت کو دیکھے بغیر یہ سچ ہے۔ کسی سچ کو، کسی سچائی کو، کسی حقیقت کو دیکھے بغیر بیان کر دینا یہ سچ ہے، حقیقت ہے، کہنے والا صادق ہے۔ مگر اس سے بڑی حقیقت، اس سے بڑی سچائی اور اس سے بڑا صادق وہ شخص ہے جو حقیقت کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے بیان کرے، سچائی کو دیکھ کر بیان کرے۔ لہذا تمام نبیوں نے کہا اللہ ایک ہے مگر اللہ کا دیدار نہ کر سکے، تمام رسولوں نے کہا اللہ ایک ہے مگر اللہ کا دیدار نہ کر سکے، فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے مگر دیدار الہی سے محروم ہیں۔ دنیا بھر کے تمام مسلمان اللہ کو ایک مانتے ہیں، کہتے ہیں
ہیں، شہادت دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، وہ تنہا تنہا ہے۔ دنیا کے تمام مسلمان جنات، تمام فرشتے گواہی دے رہے ہیں، سب صادق کے سب سچے ہیں، مگر سب سے بڑے سچے نہیں ہیں، سب سے بڑے سچے محمد مصطفیٰ ہیں کہ آپ نے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی بھی دی ہے اور اللہ کا دیدار بھی فرمایا ہے۔ تو واقعات معراج سے یہ بھی حقیقت واضح ہوتی ہے کہ حضور رحمت عالم جان عالم کائنات میں ایسے سچے ہیں، ایسے صادق ہیں کہ آپ کے جیسا صادق نہ کوئی ہوا ہی نہ قیامت تک ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کا دیدار فرمایا ہے اور کسی اور نے اللہ کا دیدار نہیں فرمایا ہے۔ یا اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں بالفاظ دیگر کہ دنیا کے تمام مسلمان اور اوپر جائیں ائمہ فقہا محدثین اغواس اوتاد نجبا نقبا، یہ ولایت کے جتنے بھی اقسام ہیں یہ سب، پھر انبیاء کرام مرسلین نظام فرشتے، یہ سارے کے سارے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں، سب شاہد ہیں، یعنی اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ شہادت دو طرح کی ہے، ایک تو یہ ہے کہ سچوں سے سن کر گواہی دینا، یہ بھی سچی گواہی مانی جاتی ہے۔ کوئی بات آپ نے بہت معتبر، بہت مستند سچے لوگوں سے سن کر قبول کر کے گواہی دی ہو، مگر آپ نے دیکھا نہ ہو، یہ بھی شہادت ہے، گواہی ہے۔ اور ایک گواہی یہ ہے کہ آپ دیکھ کر گواہی دے کسی معاملے کو، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرمایا ہو اور گواہی دی ہو، یا گواہی دینے کے بعد آپ نے مشاہدہ فرما لیا ہو، تو یہ بھی شہادت ہے، مگر اس شہادت کا مقام زیادہ بلند ہے۔ پیغمبر اعظم حضور رحمت عالم جان عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کو ایک مانا ہے، ایک ہونے کی دعوت دی ہے، شہادت دی ہے اور رب تعالیٰ کا دیدار بھی فرمایا ہے۔ لہذا جیسے آپ شاہد ہیں ویسا کوئی شاہد نہیں ہے۔ گواہی دینے والے تو انبیاء کرام بھی ہے، مرسلین اعظام بھی ہے، ملائکہ مقربین بھی ہے، بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے۔ سن سرکش اور ظالم انسانوں اور جناتوں کے علاوہ کائنات کے ہر شے اللہ کے ہونے کی گواہی دے رہی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، مگر وہ گواہی دینے والے ہیں فقط، سب سے افضل گواہ نہیں ہے۔ اور سب سے افضل گواہ اگر کوئی ہے تو وہ حضور رحمت عالم کی ذات گرامی ہے کہ آپ نے دیدار بھی فرمایا ہے اور اس کے ایک ہونے کی گواہی بھی دی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں واقعات معراج سے ثابت ہوتی ہیں۔ سفر معراج کے موقع پر آقا دو عالم نور مجسم کو اللہ نے بعد میں ہونے والے واقعات دکھائے تمثیلی شکل میں، یعنی جو چیزیں بعد میں ہونے والی تھی اور آپ کی امت میں جس طرح کے لوگ پیدا ہونے والے تھے بعد کے زمانے میں، سفر معراج کے موقع پر ان کی مثالیں قائم کر کے اللہ نے محبوب کو دکھایا تاکہ محبوب اپنی امت کو پیغام دے دے کہ ایسا ایسا کرنے والے کس طرح کی سزا کے مستحق ہوں گے۔ مثلا حرام خوری کرنے والوں اور حرام کاری کرنے والوں، حرام کھانے والوں کے بارے میں اللہ نے مثال دکھائی پیغمبر اعظم کو کہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، دیکھا کہ مقام پر دسترخوان لگا ہوا ہے، بہترین بھنا ہوا خوشبودار گوشت رکھا ہوا، مختلف قسم کے پکوان کھانے جو آپ پسند کرتے ہیں سب وہاں رکھے ہوئے، اور اسی کے بازو میں ایک دسترخوان اور بھی جس پر بدبودار سڑا ہوا گوشت اور سڑی ہوئی بدبودار خراب قسم کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور کچھ لوگ دوڑ کے وہی بدبودار چیزیں کھا رہے ہیں یا ان کو فرشتے زبردستی کھلا رہے ہیں۔ اچھا کھانا نہیں کھانے، خراب کھانا کھا رہے۔ حضور نے پوچھا جبریل امین یہ کون لوگ ہیں اور ان کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ بدبخت انسان ہیں جو دنیا میں حلال کو چھوڑ کر حرام کھایا کرتے تھے، یہ ان کی سزا ہے کہ ان کو حرام کھلایا جا رہا ہے اور بدبودار گوشت اور سڑا بدبودار کھانا ان کو دیا جا رہا ہے۔ آگے حضور تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ہونٹ اونٹ کی طرح، اونٹ کے ہونٹوں کی طرح بڑے بڑے ہیں۔ آپ نے اونٹوں کو دیکھا ہوگا، اونٹوں کے ہونٹ بہت بڑے ہوتے ہیں اور فرشتے ان کے منہ کے اندر پتھر ٹھوس رہے ہیں، وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، اللہ مدد فرما، نجات دے دے، رو رہے ہیں، واویلا مچا رہے ہیں، اور وہ پتھر ان کے منہ میں گھسیلے جا رہے ہیں، نیچے کے مقام سے پتھر نکل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور نے پوچھا جبریل امین یہ کون لوگ ہیں، ان کو سزا کیوں دی جا رہی؟ حضور جانتے ہیں مگر تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے سوال و جواب کی شکل میں، اس لیے حضور نے پوچھا جبریل یہ کون ہے، کس جرم کی سزا بھگت رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہ ظالم انسان ہیں کہ جب ان کو دنیا میں یتیم
یتیموں کا سرپرست بنایا گیا تھا تو یہ لوگ یتیموں کا مال کھا لیا کرتے تھے، آج ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ قرآن کریم نے اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلم کرتے ہوئے کھا لیتے ہیں، وہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے گھسیڑ رہے ہیں، ان قریب انہیں جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ حضور کو بطور مثال کے دکھایا اللہ نے کہ آپ کی امت کے وہ لوگ جو دنیا میں یتیموں کا مال کھا لیتے ہیں، غریبوں کا مال کھا لیتے ہیں، وہ لوگ اصل میں یتیموں کا مال نہیں کھا رہے تھے، اپنے پیٹوں میں آگ کے انگارے وہ داخل کر رہے تھے، یہ ان کی سزا ہے۔ آج بہت سے لوگ یتیموں کے نام پر، غریبوں کے نام پر، بیواؤں کے نام پر فرضی رسیدیں چھاپ کر، چندے کر کے سیٹھوں کو بیوقوف بنا کر کتنے لاکھوں لاکھ ہضم کر جاتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں، اور ذرہ برابر ان کے پیروں میں کپکپی نہیں آتی، زبان لڑکھڑاتی نہیں جھوٹ بولتے ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل مردہ ہو چکا ہے، زمین مردہ ہو چکا ہے۔ حرام کھاتے کھاتے ایسے لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ حضور آگے تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا چند عورتیں ہیں جن کو انتہائی ذلت کے عذاب میں گرفتار کیا گیا، ان کو ان کے پستانوں کے بل الٹا لٹکایا گیا ہے، پستانوں کے بل لٹکی ہیں، چیخ رہی چلا رہی ہیں۔ حضور نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ یہ خواتین کو یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جن کو اللہ نے دنیا میں جوانی دی تھی، حسن و جمال دیا تھا، اور یہ لوگ زناکاری بدکاری کے لوگوں کو دعوت دیا کرتی تھیں، ان کی سزائیں مقرر کی گئی ہے۔ وہ عورتیں جو گندے لباس، غلیظ لباس پہن کر مارکیٹوں میں گھومتی ہیں، اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر صرف دکھانے کے لیے میک اپ کرتی ہیں، ان کا میک اپ ان کے شوہر کے لیے نہیں ہوتا ہے، غیر محرموں کے لیے ہوتا ہے، اجنبیوں کے لیے ہوتا ہے۔ اور وہ عورتیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہو جاتی ہیں، ایسے برقع پہنتی ہیں جو برقع ان کے جسم کے نشیب و فراز کو، ان کے جسم کو مکمل طریقے سے واضح کر دیتا ہے، وہ لوگ بھی لوگوں کو زنا کی دعوت دے رہی ہیں، ان کی آنکھوں کو زنا کی دعوت دے رہی ہیں۔ جو عذاب زنا کرنے والی لڑکیوں کے لیے ہے، وہی عذاب ان خواتین کے لیے بھی ہے جو لوگوں کو زنا کی دعوت دے رہی ہیں۔ یہ پیغمبر اعظم نے سفر معراج کے موقع پر مشاہدہ فرمایا۔ آگے تشریف لے گئے، دیکھا کہ کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور فرشتے قینچیوں سے، آگ کی قینچیوں سے ان کے اگل بغل پہلوؤں کے گوشت کو کاٹ رہے ہیں، اور وہ بوٹیاں ان کے منہ میں گھسیڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کھاؤ، دنیا میں جس طرح تو اپنے مسلمان بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنے مسلمان بھائیوں کی چغلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، وہ لوگ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ چغلی کرنے والے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ اس کی مثال بھی اللہ نے قیامت، اس کی مثال بھی اللہ نے سفر معراج کے موقع پر اپنے محبوب کو دکھلائی ہے۔ حالانکہ ایسے لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے، نہ اس زمانے میں چغلی کرنے والے مسلمان چونکہ سفر معراج کا واقعہ مکہ المکرمہ میں ہوا، ہجرت سے پہلے ہوا، چند گنے چنے مسلمان تھے، نہ چغلی کرنے والے مسلمان، نہ حرام کاری کرنے والے مسلمان، نہ یتیموں کا مال کھانے والے مسلمان، نہ رزق حرام کھانے والے مسلمان پیدا ہوئے تھے۔ مگر پیغمبر اعظم کو سفر معراج میں بعد میں پیدا ہونے والے لوگوں کی مثالیں دکھائی گئی ہیں تاکہ حضور اپنے امتیوں کو بتا دیں اور بعد میں آنے والے مسلمان ان حرام کاریوں سے، ان غلط کاموں سے محفوظ معمور رہیں اور اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں۔ سفر معراج کی یہ عبرتناک واقعات ہیں جو ہمیں عبرت دیتے ہیں، اور دیگر واقعات بھی ہیں جو حضور نے مشاہدہ فرمایا تھا۔ وقت ختم ہو گیا، پھر انشاءاللہ کسی موقع پر میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کرتا ہوں کہ سفر معراج کے موقع پر رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو چیزیں بیان فرمائی ہمارے عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے، ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے حرام کاریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور مکمل طریقے سے دین اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حوصلہ عطا فرمائے، ہمیں قوت عطا فرمائے اور باطل قوتوں کا مقابلہ کرنے کے جذبات ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔